میرے شوہر کے باس جب بیرون ملک جانے لگے تو اپنے گھر کے ملازم کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ وہ شخص بڑا مشکوک سا تھا۔ روز اندھیرا چھاتے ہی وہ اپنے گھر جانے کی جلدی کرنے لگتا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی۔ دوسری بات اس میں یہ عجیب تھی کہ وہ کام کی اجرت میں صرف اگربتیاں مانگتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا۔ مجھے اس پر شک سا ہونے لگا تو ایک بار میں اس کے گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی اس کے گھر میں قدم رکھا میری روح فنا ہو گئی۔ وہ تو میرے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں پچھلے 5 سال سے نوکری کر رہے تھے۔ ان کے باس بہت ہی اچھے اور رحم دل شخص تھے، اپنے ملازمین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور اللہ نے اوپر تلے 3 بیٹوں سے بھی نواز دیا تھا۔ میرے تینوں بیٹوں میں سال بھر کا ہی فرق تھا، اس لیے گھر کے کاموں کے ساتھ چھوٹے 3 بچوں کو سنبھالتے ہوئے میں پورا دن گھن چکر سی بن جاتی تھی۔ میں بہت بار اپنے شوہر یاسر کو کہہ چکی تھی کہ مجھے ایک ملازمہ رکھ دیں، لیکن ان کی قلیل تنخواہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اسی لیے آفس سے واپس آ کر وہ میرے گھر کے کاموں میں کچھ مدد کر دیتے تھے، لیکن مجھے ایک ملازمہ کی اشد ضرورت تھی۔ میری روز یاسر سے اسی بات پر بحث ہونے لگی کہ ایک دن اچانک یاسر آفس سے واپسی پر ایک بڑی عمر کے شخص کو اپنے ہمراہ گھر میں لے آئے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے کہ لو بیگم، تمہارا مسئلہ اللہ نے حل کروا دیا ہے، آج سے یہ ملازم تمہارے سارے کام کر دیا کریں گے، بچوں کو بھی سنبھال لیں گے، تم ان سے جو کام کہو گی یہ انکار نہیں کریں گے، بس عشاء کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ یاسر مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بزرگ میرے آفس کے باس کے ملازم ہیں، وہ لوگ چند ماہ کے لیے دبئی گھومنے پھرنے گئے ہیں، یہاں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، اسی لیے باس نے کہا کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، تمہیں جو بھی کام کاج ہو تم انہیں بتا دینا۔ دیکھنے میں وہ خاصے ادھیڑ عمر کے تھے، چہرے پر پزمردگی سی چھائی ہوئی تھی، سر کے سارے بال سفید تھے، نظریں جھکائے وہ کھڑے تھے، سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر سفید ریشمی داڑھی تھی۔ میں نے سوچا کوئی خاتون ہوتی تو مجھے سکون بھی ہوتا، یہ بزرگ بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن یاسر کے باس کا حکم تھا تو اسی لیے ہم ٹال نہیں سکتے تھے۔ وہ صبح 8 بجے تک گھر پہنچ جاتے تھے، رات کو عشاء کے بعد چلے جاتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ عشاء سے اگر کچھ وقت بھی اوپر ہونے لگتا تو ان کے چہرے کی رنگت اڑنے لگتی، ان کے اوپر ایک بدحواسی سی چھانے لگتی، وہ جانے کی جلدی مچانے لگتے۔ مجھے ان کی اس طرح کی حالت پر حیرت سی ہوتی تھی کہ ایسی بھی کیا جلدی تھی انہیں، لیکن اپنے گھر کے کاموں میں ان کے بارے میں زیادہ سوچنے سے اجتناب ہی کرتی تھی۔ اب گھر کے کام میں ان سے کیا کروا سکتی تھی؟ ہاں، ان کے آنے سے یہ ضرور ہوا تھا کہ بچے ان سے بہل گئے تھے، پھر وہ چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے۔ وہ مجھے بٹیا کہہ کر پکارتے تھے، میں کچن میں مصروف ہوتی تو کچن میں آ جاتے، کہنے لگتے بٹیا مجھے چائے بنانا آتی ہے، سبزی بھی میں اچھی کاٹ لیتا ہوں، کوئی کام ہو تو بلا تکلف کہہ دیا کرو۔ پرانا سا لباس پہنے، کاندھے پر رومال لٹکائے، وہ اس گرمی میں کچن میں پسینہ پونچھتے ہوئے میرا احساس کرنے آ جاتے۔ وہ میری والد کے عمر کے تھے، مجھے انہیں کام کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی تھی۔ بڑے میاں آپ رہنے دیں، ہم کون سا امیر ہیں جو آپ ہمارا حکم بجا لانا لازمی سمجھتے ہیں، بس آپ بچوں کو سنبھال لیا کریں، بازار سے سامان لا دیا کریں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے ان کے آ جانے سے بڑی سہولت سی ہو گئی تھی، بازار کی چیزیں میں انہی سے منگوا لیتی تھی، بس عشاء کی اذان ہوتے ہی وہ واپسی کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے، پھر مجھ سے اجازت مانگتے، بٹیا میں جاؤں؟ میں جب کہتی کہ جی جائیں تو کہتے کہ تم اگربتیاں اگر اپنے صحن میں لگاتی ہو مجھے بھی چند اگربتیاں دے دیا کرو۔ اگربتیوں کی خوشبو مجھے بہت بھاتی تھی، میرے پاس اکثر ہوتی تھی، اسی لیے میں انہیں دے دیتی تھی، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ وہ روز مجھ سے اگربتیاں مانگتے تھے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید انہیں اس کی خوشبو پسند ہوگی، لیکن ایک دن میں نے انہیں 100 کا نوٹ دے دیا کہ یہ رکھ لیں، کیونکہ وہ پیسے نہیں لیتے تھے، لیکن بڑے میاں نے واپس کر دیا، کہنے لگے بیٹا صرف اگربتیاں لوں گا۔ میں نے بہت کہا کہ میں اپنی خوشی سے 100 روپے دے رہی ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے بس اگربتیاں لوں گا، سمجھو یہی میرے کام کی اجرت ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی، بھلا یہ کیسی اجرت تھی؟ میری تشویش اب ان کے لیے بڑھنے لگی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا، اسی لیے اب ان بڑے میاں سے میں کچھ بے تکلف سی ہو گئی تھی۔ کچن میں جب میں کھانا بنا رہی ہوتی تو وہ برتن دھونے لگتے، کبھی سبزی بنا دیتے، اب میں ان کی موجودگی میں کچن میں کام کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے بچوں کے متعلق بات کر لیتے، کبھی سبزی کاٹتے ہوئے کھانے کی ترکیب پوچھنے لگتے۔ اب مجھے ان سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی،
دوپہر میں بچوں کو سلا کر کچن میں کام کرنے جاتی تو وہ بڑے میاں بھی میرا ہاتھ بٹانے لگتے۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ایک دم سے ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرہ متغیر سا ہونے لگا۔ اس کے بعد مجھے غصے سے دیکھنے لگے، جیسے میں نے ان سے نہ جانے کون سی ناگوار بات پوچھ لی ہو۔ پہلی بار مجھے ان سے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ان سے نظریں چرا گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ ان سے ان کے گھر والوں کا پوچھتی رہوں، بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھوں۔ لیکن پھر میں یہ سوچنے لگی کہ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا کہ بڑے میاں مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ یہ بات تو عام سی تھی، میں نے ان کے گھر والوں کا ہی تو پوچھا تھا۔ بہرحال اب دل میرا اس بزرگ کے بارے میں خدشوں میں گھرنے لگا تھا، مجھے ان کے بارے میں تشویش سی ہونے لگی تھی۔ ان کا رویہ اگلے روز پہلے جیسا تھا۔ پھر باتوں ہی باتوں میں ایک دن وہ خود ہی اپنے مالک کے قصے سنانے لگے، ان کے بچوں کا ذکر کرنے لگے۔ کہنے لگے، بٹیا کیا بتاؤں، اصغر صاحب عادت کے بہت بھلے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بچے بھی کبھی کبھی چڑ جائیں تو بدتمیزی کر جاتے ہیں، ورنہ تو ٹھیک سے ہی بات کرتے ہیں۔ وہ ہر بار یاسر کے باس کا ہی تذکرہ کرتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھ ہی لیا کہ بڑے میاں بیگم صاحبہ کا کبھی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ کیسی ہیں؟ میں کچن میں سلاد کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ انہوں نے کبھی اصغر صاحب کی بیوی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ ثانیے چپ سے ہو گئے، ان کے ماتھے پر کئی شکنیں پڑی، پھر ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، پھر کہنے لگے، بس مزاج کی تیز ہے لیکن اچھی ہیں۔ اب ہم کیا کریں، ہم کون ہوتے ہیں ان بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ کہنے والے؟ ہماری مثال تو یہ ہے کہ نوکر کیا تو نخرہ کیا، ہمیں تو بس اپنے کام سے غرض ہے۔ وہ لاپرواہی دکھانے لگے۔ بڑے میاں، اصغر صاحب آپ کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے سلاد پلیٹ میں سجاتے ہوئے پوچھا۔ اس بار بھی وہ پھر سے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے کے تاثرات پھر سے بدلے، وہی چہرے پر ناگواری اور کوفت۔ اس بار بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، بس بات کو ٹال گئے۔ میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں، یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئے۔ وہ ایسے ہی تھے، ان کی شخصیت میرے لیے ایک پہیلی سی بنتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ باتیں کرنے پر آتے تو ڈھیروں باتیں کرتے رہتے، اور کبھی میرے ایک ہی سوال پر کافی دیر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ کبھی بات کو ٹال جاتے، کبھی ان کے چہرے پر متفکر کی گہری لکیریں دکھنے لگتی، کبھی سن کر بدحواسی سی چھانے لگتی تھی۔ ایک بار وہ برتن دھو رہے تھے، گرمی اپنے عروج پر تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی آستینیں اوپر کو چڑھا لی۔ میں وہیں آٹا گوندھ رہی تھی جب میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑے گہرے زخم پر پڑی۔ لگ رہا تھا جیسے بری طرح سے ہاتھ جلا ہو۔ جھلسا ہوا ہاتھ دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ بڑے میاں یہ ہاتھ کیسے جلا؟ اتنا بڑا نشان دیکھ کر میرا دل دہلا تھا۔ میری بات سن کر وہ کچھ گڑبڑا سے گئے، ہاتھ سے پلیٹ بھی چھٹ کر سنک میں گر گئی۔ مجھے کچھ حیرت سی ہوئی کہ وہ کیوں ایسی باتوں پر گھبرا سے جاتے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولے، وہ میری غلطی تھی، اسی لیے گرم چائے گر گئی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آستینیں نیچے کی اور پھر برتن دھونے لگے، لیکن چہرے پر ایک بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ کچھ مشکوک سے لگے تھے۔ ایک بات اور مجھے ان کے بارے میں شک میں ڈالنے لگی تھی، وہ یہ کہ عشاء کی اذان ہوتے ہی انہیں بس واپسی کی جلدی ہوتی تھی۔ کئی بار یاسر نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں کمرہ مہمانوں کے لیے خالی ہے، آپ وہاں آرام فرما لیا کریں یا کچھ دیر اور رک جائیں، لیکن نہیں، وہ یوں جلد بازی دکھاتے جیسے ان کا کوئی منتظر ہو۔ ایک بار خود ہی باتوں باتوں میں وہ اپنی بیوی کا ذکر کرنے لگے، کہنے لگے، بڑا خیال رکھتی ہے وہ نیک بخت میرا، جیسے تم یاسر میاں کا رکھتی ہو۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، جگ جگ جیو، سدا سلامت رہو۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں نے پوچھا، بڑے میاں آپ کو بڑی بیوی سے بڑی محبت ہے؟ جب بھی تو عشاء ہوتے ہی آپ کو جانے کی جلدی ہوتی ہے کہ وہ انتظار میں رہتی ہوں گی۔ میری بات پر ایک یاسیت سی ان کے چہرے پر چھا گئی، پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب کر بولے، ٹھیک کہتی ہو بیٹا، میرے انتظار میں ہوتی ہے۔ میں ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو دروازے پر فکر مندی سے کھڑی راہ تکنے لگتی ہے۔ گھر جاتا ہوں تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر پوتے پوتیاں آ کر گلے لگ جاتے ہیں، میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ بہو آ کر سر پر پیار لیتی ہے، پانی کا گلاس پیش کرتی ہے، کہتی ہے، ابا میاں کھانا گرم ہے، کہیں تو لگا دوں۔ لیکن ایک تم ہو کہ کھانا کھلائے بغیر مجھے گھر سے نہیں بھیجتی۔ مجھے اس سے روز کا انکار کرتے شرم آتی ہے۔ نہ جانے یہ بات وہ نم آنکھوں سے کیوں کہہ رہے تھے۔
وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر سرزنش کرتے ہوئے بولے جیسے کوئی بیٹی سے لاڈ میں کہتا ہو. پھر کہنے لگے میرا بیٹا بہت نیک ہے، راتوں کو گھٹنے ٹانگیں دباتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں تم خود تھکے ماندے آئے ہو، پھر مجھے کیوں دبانے بیٹھ جاتے ہو؟ ارے میں دن بھر کرتا ہی کیا ہوں، تم اور یاسر میاں مجھے کہاں کچھ کرنے دیتے ہو. لیکن وہ کہتا ہے ابا میاں جب تک آپ کی خدمت نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی. میں ان کی باتیں سن کر پرسکون سی ہوئی تھی. میں یہ سوچنے لگی کہ بڑی اچھی نیک اولاد تھی جو اتنی خدمت گزار تھی. وہ بولے کہ پھر وہ نیک بخت جب تک دن بھر کی ساری روداد مجھ سے نہ کہہ لے اسے کہاں چین پڑتا ہے. بس اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے. یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے اور بولے کہ میں کہتا ہوں عمر گزر گئی جمیلہ، پر تمہاری محبت اب بھی ویسی ہی ہے نا بے وقوف. وہ مسکراتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرنے لگے جو شاید ان کے ہنسنے سے آنکھوں میں بھر آئی تھی. میں ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتی تھی. میں بھی مسکرا کر کہنے لگی کہ اصل محبت تو بڑے میاں وہی ہے جو بڑی بھی آپ سے کرتی ہے. عورت کی محبت کہاں پرانی ہوتی ہے، وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی پائیدار ہوتی چلی جاتی ہے. میری بات پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے. پھر بولے تم بالکل جمیلہ کی طرح باتیں کرتی ہو، سوچتا ہوں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو تم جیسی ہوتی. وہ مسکرا کر کہنے لگے آپ نوکری کیوں کرتے ہیں بڑے میاں؟ بیٹا کماتا ہے تو آپ کو اس عمر میں کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سوال پر وہ پھر سے رخ بدل گئے. عجیب مبہم سا انداز تھا ان کا. کبھی بات کرتے تو گھنٹوں اپنے گھر والوں کے قصے سناتے رہتے، کبھی کسی سوال پر بنا جواب دیے اٹھ کر چلے جاتے. اب بھی بنا جواب دیے اٹھ کر چلے گئے. پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید بیٹے کی تنخواہ زیادہ نہیں ہوگی جبھی اس عمر میں محنت کر رہے ہیں. میں نے یاسر سے کہا کہ انہیں ہر مہینے تو ان کا باس تنخواہ اچھی دیتا ہوگا، ان کا گزر بسر اچھا ہو جاتا ہوگا، لیکن اب وہ نہیں ہے تو بڑے میاں کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی ہوگی. آپ جو آسانی سے دے سکتے ہیں انہیں تنخواہ دے دیا کریں. میری بات سن کر یاسر نے جواب دیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن وہ لیں تب نہ، ہر بار انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بٹیا مجھے اگربتیاں دے دیتی ہے وہی میری اجرت ہے. اور یاسر کی بات سن کر اس بار میں نے ٹھان لی کہ بڑے میاں سے پوچھوں گی کہ وہ تنخواہ کے بجائے اگربتیاں کیوں لیتے ہیں، ان سے بھلا ان کا کیا ہو سکتا ہے. اگلے روز میں نے بڑے میاں کو اگربتیاں دیتے ہوئے پوچھ لیا اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بار وہ خاموشی سے باہر نہیں گئے بلکہ مجھ سے کہنے لگے میرے گھر آنا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. اگلے دن جب میں ان کے گھر گئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میں اور یاسر ان کے گھر گئے تھے. ایک پسماندہ سا علاقہ تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، تنگ سا ماحول تھا. ایک گلی میں داخل ہوتے ہی 2-4 گھروں کے بعد گلی بند تھی. آخری مکان کے سامنے ہم بڑے میاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن دروازہ مقفل نہیں تھا، دھکے سے کھل گیا. سامنے ایک کچی مٹی کا صحن تھا. میں نے اور یاسر نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا. پھر ہم اندر داخل ہو گئے. گھر بالکل ویران تھا. گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بڑا سا صحن تھا. سامنے 3 کمرے تھے، ہر کمرے کے 2 پٹ کے لکڑی کے دروازے تھے. صحن میں لگے درخت سوکھ چکے تھے، ہر چیز مٹی کا ڈھیر تھی. صحن کے ایک کونے میں ایک قبر کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی. گھر کے اندر قبر بنائی گئی تھی جس کی مٹی گیلی تھی. گھر میں کوئی فرد موجود نہیں تھا، ویرانی کا راج تھا. بڑے میاں کی چارپائی بھی اس قبر کے بائیں جانب بچھی ہوئی تھی. وہیں قریب مٹی کا گھڑا رکھا تھا اور اس پر اسٹیل کا گلاس اوندا رکھا تھا. بڑے میاں سب سے پہلے اسی قبر پر گئے. اس قبر سے مخاطب ہوئے جمیلہ دیکھو کون آیا. ارے تمہیں بتایا تو تھا بٹیا آنے کی ضد کر رہی ہے، بہانے بہانے سے تم سب کا پوچھتی ہے، اسی لیے اس بار اسے ساتھ لے کر آیا ہوں. میرے قدم تو یہ سب دیکھ کر وہیں منجمد ہو گئے. یاسر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی. بڑے میاں نے اپنی جیب سے اگربتی نکالی، ماچس سے جلا کر قبر پر لگائی، پھر پلٹ کر ہمیں دیکھنے لگے. تم کیوں رک گئے؟ آؤ نا، تم پوچھتی تھی کہ میں اگربتی کیوں لیتا ہوں. ارے جمیلہ کو اگربتی کی خوشبو بڑی پسند ہے، اسی لیے لے آتا ہوں، خوش ہو جاتی ہے. چلو تمہیں اپنی بہو سے ملواتا ہوں، باورچی خانے میں ہوگی، وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے کہ ابا میاں کو آتے ہی بھوک لگی ہوگی. یہ کہہ کر وہ میرے پاس آئے، میرا ہاتھ تھام کر اپنے باورچی خانے میں لے گئے، جہاں کی حالت بھی باقی گھر جیسی ہی تھی.
خالی باورچی خانہ، چند اسٹیل کے برتن، اور وہ بھی مٹی سے ہٹے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کی فیملی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، سبھی شاید دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اسی لیے بڑے میاں تنہائی کا شکار ہیں، اسی لیے بنا اجرت کے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے اور یاسر کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئے۔ ان کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر آویزاں بڑے فریم میں لگی تصویر دیکھ کر یاسر اچنبھے میں آئے تھے۔ بے یقینی سے انہوں نے بڑے میاں کو دیکھا، پھر تصویر کو دیکھا، جہاں بڑے میاں اپنے بہو بیٹے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بیٹا جوان 21-22 سال کا لگ رہا تھا، بہو 19 سال کی تھی۔ یاسر کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ اصفر سر؟ یاسر نے سامنے اس نوجوان کی طرف انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا۔ اس کے منہ سے یہ سن کر اپنی جگہ ششدر سی رہ گئی۔ میں نے آج تک یاسر کے باس کو نہیں دیکھا تھا، بس ذکر ہی سنا تھا۔ آپ سر کے والد ہیں؟ یاسر کی آواز حیرت کے مارے نہیں نکل رہی تھی۔ بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہنے لگے، نہیں بیٹا، میں تو اس کا ملازم ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یاسر نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ یاسر کے گلے لگے رو رہے تھے۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ کر پتھرا گئی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو ہم پر آشکار ہو رہی تھی؟ وہ کہنے لگے، میرا گھر برباد ہو گیا بیٹا۔ میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، بیٹے کی اچھی تربیت کی خاطر، اسے اچھی تعلیم دلوانے کی خاطر خود پر نیند، چین، سب کچھ حرام کر دیا تھا۔ شروع سے میں رفیع صاحب کے گھر ملازم تھا۔ اس وقت مجھے 10 روپے اجرت ملتی تھی، اس سے میرا گھر اچھا چل رہا تھا۔ میری ڈیوٹی عشاء تک ہی تھی۔ اصفر چھوٹا تھا، میری بیوی پورا دن اس گھر میں میرے ماں باپ کی خدمت میں گزار دیتی تھی۔ کبھی اتنی ہمت بھی نہیں کر پائی کہ میری ماں کی کسی بات پر انکار کر دے۔ میری بیوی جمیلہ نے میرے باپ کو آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو سر جھکائے ساس سسر کی خدمت میں سارا دن گزار دیتی تھی۔ میں ہمیشہ تھک کر لوٹتا تھا، ابا کی ٹانگیں دبا کر، ماں کی دل کی باتیں اور شکوے سن کر ہی بیوی کے پاس جانے کی باری آتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے پاس بس وہی 1-2 گھنٹے ہوتے تھے جو ہماری اپنی زندگی تھی۔ ہم ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اصفر کی پیدائش کے بعد اصفر ہمارے لیے ہر بات میں مقدم رہنے لگا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم تعلیم سے محروم ہیں، اسی لیے لوگوں کی ملازمت کر کے ان کے جھوٹے کھانے پر مجبور ہیں۔ بیٹا پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ وقت آگے بڑھتا رہا۔ میرے ماں باپ بھی یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے۔ کب میں نے باپ کی چارپائی سنبھال لی، کب جمیلہ نے اماں کی جگہ، ہمیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ ہمارے سیاہ بال، خوبصورت جوانی، اصفر کی پرورش اور خواہشات کے اخراجات پورے کرتے ہوئے ہم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ اصفر اب افسر لگ چکا تھا۔ میں نے اپنے سیٹھ رفیع صاحب سے کہہ کر اصفر کو ان کے دفتر میں نوکری لگوا دی۔ وہ بھی میری بات مان گئے، کیونکہ میں نے ساری جوانی ان کی گھر کی خدمت میں گزاری تھی، اسی روز کے 10 روپے کی اجرت پر۔ باقی جو جھوٹے کپڑے دے دیتے وہ پہن پہن کر میں نے اور جمیلہ نے وقت گزارا تھا۔ رفیع صاحب کی ایک ہی صاحبزادی تھی، گلناز، اکلوتی تھی، اسی لیے خود سر اور بدتمیز بھی تھی۔ مجھے تو نوکر کہہ کر پکارتی تھی، لیکن بہرحال جب میں نوکر تھا تو نخرہ کیا۔ دیکھو، بات یہیں تک رہتی تو تکلیف نہ دیتی۔ اصفر کی تنخواہ اچھی لگ گئی۔ میں نے سوچا اب ہم دونوں بڈھا بڈھی کے بھی دن بدل جائیں گے۔ میں بھی اب نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گا۔ جو وقت جوانی میں بیوی کو نہیں دے پایا وہ ہم دونوں بڑھاپے میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ سوچ تو یہی تھی کہ جیسی خدمت جمیلہ نے میرے والدین کی تھی، بہو بھی ویسی خدمت ہماری کرے گی۔ اصفر کی پہلی تنخواہ ملنے پر میں نے رفیع صاحب سے کہا کہ اب مجھے نوکری سے چھٹی چاہیے۔ وہ بھی خوشی سے مان گئے۔ چند ماہ میں نے گھر میں ہی گزارے۔ ایک دن رفیع صاحب میرے گھر آئے اور گل بی بی کے لیے اصفر کا رشتہ مانگا۔ میں تو حیران سا رہ گیا، کہاں ہم اور کہاں وہ لوگ۔ اصفر خوش شکل تھا، محنتی بھی تھا، رفیع صاحب کو اور کیا چاہیے تھا۔ ساری زندگی میری غلامی میں گزر گئی، اب انہیں اصفر کی غلامی چاہیے تھی۔ بد دماغ بیٹی اگر کسی دوسرے گھر میں رخصت ہو کر جاتی تو 4 دن نہ بستی، اسی لیے اصفر کو پھنسا لیا۔ وہ بھی دولت دیکھ کر ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ گلناز سے شادی پر راضی تھا۔ بہرحال مجھے ہی بالآخر اس کی خواہش کے سامنے سر جھکانا پڑا۔
बस चंद दिन में ही गुलनाज हमारे घर की जीनत बनी, फिर असफर को भी अपने साथ ले गई। जमीला बहुत रोई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटे की अपनी जिंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने तो अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर असफर की ख्वाहिशात पूरी करने में उम्र गुजार दी। क्या ये दिन देखने के लिए असफर के अब्बा कि वो हमें छोड़ जाए? मैंने कहा वो हमारा फर्ज था, लेकिन वो माँ थी इसीलिए रोने लगी। मैंने जमीला को बहुत समझाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी। असफर पहल हफ्ते में एक बार शक्ल दिखा जाता था, हमारे घर के अखराजात के लिए भी पैसे दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब देखा कि बेटा अब खर्चा भी नहीं देता तो किसी और घर में मुलाजमत कर ली। जमीला की जवानी भी मेरा इंतजार करते गुजरी, बुढ़ापा भी इंतजार की नजर हो गया। मुझे अगर जरा भी देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतजार करती थी। वही इंतजार उसे एक दिन कब्र में ले गया। मैं अकेला रह गया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसीलिए मैंने जमीला को कहीं जाने नहीं दिया। यहीं इसी सहन के कच्ची जमीन में उसे दफना दिया। असफर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहीं गुजार लेता था, लेकिन रात इशा के बाद मुझे लगता था कि जमीला अकेली है, इसीलिए वापस घर पर रात गुजारता हूँ। गुल ने मुझे कभी बाप समझा ही नहीं, आज तक मुझे नौकर पुकारती है। बस बेटा भी उसी के एहसानात तले दबा है, इसीलिए कुछ नहीं कहता। बच्चे माँ की तरबियत लिए उसी के जैसे हैं, इसीलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो रोज़े अव्वल होती थी। अब भी वही मुलाजिमत करता हूँ। एक बार मुझसे कप टूट गया तो गुल ने गर्म चाय मेरे बाजू पर गिरा दी, क्योंकि मेरी गलती पर उसने हमेशा मुझे सजा दी थी। असफर भी कुछ नहीं बोलता, क्या कह सकता है। मैं अब भी बस 10 रुपए ही लेता हूँ। फ़र्क यह है कि अब रफ़ी साहब के बजाय 10 रुपए उजरत गुल से बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की उजरत होती है। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू पसंद है, इसीलिए 10 रुपए की अगरबत्तियाँ ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी जिंदगी जिस औलाद की ख्वाहिशात पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 घड़ी मुझे देने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि किसी मेहमान को मेरा तारुफ भी मुलाजिम कहकर करवाता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि सारी जिंदगी नौकरी करते ही गुजारी है। ये नौकर कहलाने में भला कहाँ की शर्म। अब जमीला को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं उसके पास बैठता हूँ, बातें करता हूँ। अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीवी ने आंसू बहाते सुनी थी। रो रो कर मेरी हिचकी बंद गई थी। ये कैसा जुल्म था, ये कैसी अंधेर नगरी थी। इतने बड़े घर की कमी थी जो एक ससुर की खिदमत नहीं की जा सकी थी। ये कहानी कौन सी नहीं है। कई माँ बाप के साथ औलाद ऐसे ही बेहिसी के साथ रह रही है।